ناظرین کوشر خبرنامہ صبح ظہور لولابی تہندس خدمت من حاضر تو تفصیل زان برو ازچن خاص خبرن پہ اخ نظر شمالی کشیر ہندوارس مز دردناک حادثہ بس پلٹن ست 28 نفر زخمی نفر آئی علاج خاطر ہسپتالس مز کرن داخل حالت مستحکم درست ملک ست آو جموں کشیر مز تے گرو نانک جینتی حوالہ گردوارن مز تقریباً ہند کرنے سن ساروی کھت بڑ تقریب سبز چھٹی پادشاہی سری نگرس مز منعقد سکھ طبقہ ست وابستہ نفروں کر تقریب مز شرکت گجر بکروال طبقہ ست وابستہ لکن ہند کنگن گاندربلس مز احتجاج پہاڑی طبقہ ایس ٹی درج دنس حوالہ کورک ناراضگی ہند اظہار ونک گجر تو بکروال طبقہ نظر انداز یوان کرنے ٹنگ مرگ فیروز پورس مز دورانی شب نارک خوفناک واردات نارکس زدس مز رہائشی مکان تباہ کہیا سامان سپد سورس مز تبدیل تو پیش خبرن ہز تفصیل شمالی کشیر ہندوارس مز بس حادثس دوران قریباً 28 نفر زخمی سپد مید ونش یوان زی حادثہ آو تمہ وز پیش یل شمالی کشیر ہندور وٹائن علاقس مز بس پلٹے یم کس نتیجس مز بس مز سوار قریباً 28 نفر زخمی سپدے ات موقع پہ دو مقامی لوکو تو پولیس طرف بچاؤ کاروائی شروع آئی کرن تچ زخمی نفر ہندوارہ ہسپتال مز نن آمد یت تہد علاج جاری یہ بر ہسپتال انتظامیہ طرف ون آمد تمام زخمین ہز حالت مستحکم تو گھبرانچ کھانا تہ ضرورت روٹین ہوتا ہے بس کا صبح کا ایک نان سٹاپ بس ہوتی ہے تو اس میں کافی سارے لوگ ہوتے ہیں کافی سارے بچے ہوتے ہیں عورتیں ہوتے ہیں تو یہ بس ایک فل ہوتی ہے تو آج آپ کو پتہ ہے 2 دن سے بارش ہو رہی تھی تو یہ بس وٹاون پہنچ کے کچھ پرابلم ہو گئی ہے سلپ ہو گئی ہے تو یہ پلٹ گئی ہے تو اسی وجہ سے کافی لوگ اس میں انجرڈ ہوئے کافی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے تو ہمیں اسی ٹائم خبر کی گئی تو اسی ٹائم ہم نے ایمبولینس روانہ کی 4-5 ایمبولینس روانہ کی اور ہم نے سب کو ہاسپٹل یہاں پہ لایا تو ان کا ٹریٹمنٹ ہم نے کیا فرسٹ ایڈ دیا جس کا لیب انویسٹیگیشن ہو جس کا ایکس رے کرنا ہو جس کا سی ٹی کرنا ہو سب کا ہو گیا موسٹلی سب کا فری ہو گیا کیونکہ جب بھی ڈساسٹر ہوتا ہے تو ہم نے ایک پروٹوکال ہوتا ہے کہ ہم سب کا فری کرتے ہیں تو ان میں سے موسٹلی آئی تھنک 28 to 30 انجرڈ تھے تو 11 ابھی ہمارے ہاسپٹل میں ہیں ان کا فرسٹ ایڈ چل رہا ہے ان کا کوئی میجر انجری نہیں باقی ہم نے باقیوں کو ڈسچارج کر دیا اور جو 5 پیشنٹس ان کو ہم نے ریفر کر دیا ان میں سے ایک بچہ بھی ہے شکر خدا کا ان کا کوئی میجر انجری نہیں ہے کچھ کا فریکچر ہے ایک کی اینٹی انجری ہے بچہ جو ہے اس کی اسکل انجری ہے تو اس کا تھوڑا سا EDH لگ رہا ہے تو اس کو ہم نے احتیاطاً سری نگر ریفر کر دیا نیورو سرجیکل کنسلٹیشن بیکاز وی ڈونٹ ہیو اینی نیورو سرجن ہیئر تو اس کو نیورو سرجیکل کنسلٹیشن کے ریفر تو ان کو سب کو ہم نے فری ریفر کیا ان کا کوئی چارج نہیں لگے گا اب آپ کا سوال ہے کہ کچھ پیشنٹس کو چارج کیا گیا یہ جب ڈساسٹر ہوتا ہے تو ہمارے ملازموں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ انجری ڈساسٹر ریلیٹڈ ہے یا کچھ اور ریلیٹڈ کیونکہ یہاں رش لگا رہتا ہے میں بھی کسی کا چارج کیا ہوگا تو ہماری یہ نظر میں آئے گا تو ہم اس کو واپس کر دیں گے جو بھی ہوگا ان کو واپس کر دیں گے جی جب ایسا حادثہ ہوتا ہے تو لوگ تو پینک ہوتے ہیں آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہاسپٹل میں آئے تھے تو ہمارے اسٹاف کو اس ٹائم بہت مشکل ہوتی ہے ان انجورڈ پیشنٹس کو مینیج کرنا کیونکہ چاروں طرف لوگ رہتے ہیں تو ایک طرف سے لوگوں کو نکالنا پڑتا ہے ایک طرف سے پیشنٹس کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے تو کیسی سچویشن ہوتی ہے تو ماشاءاللہ ہم نے اچھی طرح سے جو بھی ہماری اویلیبل ٹریٹمنٹ تھے ہم نے سب کو ٹریٹ کر دیا اب آپ کا اور ایک کوشچن ہے کہ سی ٹی اور ایکس رے میں نہیں تھا ہمارا جو ایک بندہ ہے وہ سی ٹی بھی کرتا ہے ایکس رے بھی کرتا ہے تو سائملٹیسلی وہ دونوں چلاتا ہے تو ایکس رے ایک جگہ ہے سی ٹی دوسری جگہ ہے تو وہ اس کو وہاں بھی چلانا پڑتا ہے یہاں بھی چلانا پڑتا ہے اب وہ ایسیس کر کے دیکھ لیتا ہے کہ ایمرجنسی کس کی ہے اب جس کو زیادہ ایمرجنسی ہے سپوز سی ٹی والے کو ایمرجنسی تو وہ سی ٹی کرنے چاہتا ہے ایکس رے کرنے والے کو ایمرجنسی تو وہ ایکس رے کرنے چاہتا ہے جی بالکل سٹیبل ہے ماشاءاللہ کوئی ایسی انجری نہیں ہے کوئی جس کی ڈیتھ ہو آئی ہوپ سب جن کو ہم نے
پور ملک سید آواز جموں کشیر مز تے پرکاش پورب عقیدت جوش جذبہ سان منانا تم حوالہ سپز ساروی کھتہ بڑ تقریب چھٹی پادشاہی سری نگرس مز منعقد یت مز سکھ طبقہ ست وابستہ کہیاو لکو گردوارس مز حاضری دِژ ات موقع پہ سکھ طبقہ ست وابستہ لکو طرف ونہ آمت زِ یہ دہ اس خاطر واریاہ خاص تکیاز یمی دہ اوس شری گرو نانک دنیاس مز آمت. واحگرو جی کا خالصہ واحگرو جی کی فتح. آج کا دن بہت ہی عظیم اور اہم دن ہے کیونکہ آج عالمی انسانیت کے ایک بہت بڑے پیغمبر صاحب سری گرو نانک دیو جی کی آمد اس دنیا میں ہوئی ہے. سن 1469 پاکستان جس جگہ کا نام آج ننکانہ صاحب گرو نانک دیو جی کے نام پر رکھا گیا ہے وہاں وہ ان کی آمد ہوئی. تو گرو نانک دیو جی پادشاہ کا سنسار کو میں جو ہے بہت کنٹریبیوشن ہے کیونکہ سکھ دھرم کے مہان سکالر بھائی گرداس جی نے بتایا ہے سنی پکار داتار پربھ گرو نانک جگ مائے اٹھایا کہ لوگ جو دھرم کے نام پر راجنیتی کے نام پر مذہب کے نام پر اور چیزوں کے نام فرقہ پرستی کے نام پر بٹے ہوئے تھے تو لوگ ظلم کے چکی میں پیس رہے تھے تو بڑے پاپ ہو رہے تھے. تو گرو نانک دیو جی پادشاہ نے اس سب کو خاتمے کے لیے ان کا سنسار میں جو ہے آمد ہوئی ہے. ہاں جی آج کا جو دن ہے ہمارے پہلے گرو نانک پادشاہ کا پرکاش پرب ہے جس کو ساری سکھ سنگت اینڈ باقی کمیونٹیز بھی یہاں پر کمیموریٹ اینڈ سیلیبریٹ کرنے کے لیے جڑی ہوئی ہیں. صبح سے یہاں پہ کیرتن پاٹھ سپیچز جو ہسٹری کے بارے میں ہمیں بتائیں سکھ پرنسپلز کے بارے میں ہمیں بتائیں سکھ کوڈ آف کنڈکٹ کے بارے میں جو بتائیں وہ گردوارا صاحب کے اندر چل رہی ہیں. لنگر کا بھی پربند جو ہے وہ کیا گیا ہے جہاں پہ ہر ایک کمیونٹی ہر ایک کاسٹ کریڈ ریلیجن کا بندہ جو ہے لنگر بھی چھک سکتا ہے لنگر بھی کھا سکتا ہے اینڈ ساتھ ساتھ ورشپ بھی کر سکتا ہے. گردوارے میں جا کے کیرتن اور پاٹھ کا بھی آنند جو ہے وہ لے سکتا ہے. آج کا جو دن ہے اس کے لیے ہم جو میسج جو ہے وہ یہی دینا چاہیں گے کہ سکھ جو ہے ہم بولتے ہیں ایک پتا اکس کے ہم بارک تو میرا گرہائی which means God is one and we are all are equal. and یہ بہر جنوبی کشیر ترال علاقہ مز تے گرو پورب حوالہ اک تقریب سنز کرنے یت مز بی جے پی سینئر لیڈر اوتار سنگھ ترالیان تہ شرکت کر. تمو ات موقع پہ وونمت زِ گرو نانک جین ہمیشہ بائی چارس پہ زور دیتمت. میڈیا جنوں کو میری طرف سے سب سے پہلے آج کے اس متبرک دن کی مبارکباد. آپ کو بتانا چاہوں گا گرو نانک دیو جی مہاراج جو سکھوں کے پہلے گرو کہلاتے ہیں انہوں نے ایسا دھرم دنیا میں چلایا جس کو ہر مذہب کے لوگ بہت عزت سمان اور اپنا وہ کیا نام ہے مانتے ہیں گرو مانتے ہیں. بتانا چاہوں گا آج گرو نانک دیو جی مہاراج سکھوں کے پہلے گرو ان کا آج 553واں جنم دن پرکاش پورب سنگتیں بڑے الاس اور عرش سے منا رہے ہیں. اور آج اسی سندربھ میں آج میں اپنے ترال علاقے کے چھترو گام گڈا پورا اور منگہما کا دورہ کر کے اپنی سنگتوں کے درشن کیے اور ان کو آج کے اس مہان گرپورب کی لاکھ لاکھ بدائی دی. گرو نانک دیو جی کی اگر بات کریں انہوں نے اس جہان میں جب بھی انہوں نے جنم لیا انہوں نے جات پات کو بالکل الگ تھلگ کر کے سچائی کا پیغام دیا اور اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے ایک نور تے سب جگ اپجیا کون پلے کون مندے. گرو نانک دیو جی نے فرمایا. یہ بہر چھٹی سنگھ پور شانگس اننت ناگس مز تے گرو پورب حوالہ اک تقریب سنز کرنے یت مز سکھ طبقہ ست وابستہ لکن ہند ایک خاص تعداد شرکت کر. ات موقع پہ ذمہ دارو کت کران وونمت زِ کشیر ہند بٲے بندن پور دنیا مز مشہور.
बहादुरी जो है गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मना रहा है, पर आप देख रहे हैं कि मुस्लिम भाईचारा भी शाना बशाना हमारे साथ इस समागम पे खड़ा है। आप जैसे देखते हैं कि जो कश्मीर में सिख रह रहा है, सदियों से सिख कश्मीर में रह रहा है और आपसी भाईचारे के साथ रह रहा है, पर आज हम जो दुनिया के हालात हम देख रहे हैं, इस वक्त कश्मीर का जो सिख है वो अपने आप को कश्मीर में सेफ देख रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि हिंदुस्तान की जितनी स्टेटें आप देखोगे, आज का जो कश्मीर का सिख है वो अपने आप को कश्मीर में सेफ समझ रहा है, और जो मुस्लिम है हिंदुस्तान का वो अपने आप को पंजाब में सेफ समझ रहा है, क्योंकि सिख हिंदू मुस्लिम भाईचारा ये सदियों से चलता आया है। हिंदू मुसलमान भरावां नूं लख लख ਵਧਾਈ देंदा हाँ। गुरु नानक साहब ने कहा है, औले अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जब उतरे कौन कले पर मंदे। मैं आज श्री गुरु नानक देव जी दी हिंदू मुसलमान सिखां नूं लख लख ਵਧਾਈ देंदा कि जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर सैयद तौकीर अहमद आवाज पार्टी तरफ नव जिम्मेदारी दिनस पे वर्करों तरफ जबरदस्त इस्तकबाल करना। तमो डोरू वेरीनाग कॉन्स्टिट्यूंसी हूं जिम्मेदार बनानस पे पार्टी हाई कमान को शुक्रिया अदा कर्मुत। तमो आ दौरान कत करान वोनमुत सह कर पार्टी मजबूत बनाने बाबत सुसान कम युथ पार्टी यन वलिस इंतखाबस मज पन्नी हुकूमत बनवियत हेक। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, मैं पिछले 4 महीने से डोरू में काम कर रहा हूँ उमर साहब की और फारूक साहब की हिदायत पर। जहाँ तक ताल्लुक़ है, परसों जो ऐलान हुआ उसमें मुझे ये डोरू कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेदारी सौंप दी गई और मैंने कोशिश की जितने भी लोग हमारे एनएनसी के हैं मैं इनके घर गया। कुछ लोग हमारे साथ पहले जुड़े थे, जैसे हमारे मिनिस्टर साहब, इनके घर से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनके वालिद साहब शहीद गुलाम हसन भट्ट साहब ये थोड़ा हाई कोर्ट में बिजी थे। बाकी नाराज़गी की कोई ऐसी बात नहीं थी कि हमसे नाराज़ थे। तो इनको मैंने बोला कि लोगों में एक मैसेज जाएगी, हम सब इकट्ठे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपने देखा सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान जो यहाँ के सीनियर लीडर साहिबान सब इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह ताला अब की बार डोरू से एनसी का कैंडिडेट जीत के आएगा। देखिए, इस वक्त जो हालात हैं डोरू के, आपको तो मालूम है, कांग्रेस का जहाँ तक ताल्लुक है, कांग्रेस तो दिल्ली में भी पूरे मुल्क में आई। नाज़रीन, खबर नाम से जारी यसने माख्तुजर थी वक्फ। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी रियासती अवाम की तर्जुमान सैयद अल्ताफ बुखारी की क़यादत में अपनी पार्टी मंजिल की जानिब रवां दवा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उसूली सियासत की पाबंद। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने तक जद्दोजहद जारी रखने का आज़्म। जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और नौजवानों का बेहतर मुस्तक़बिल पार्टी की तरजीहात में शामिल। जम्मू कश्मीर में आपसी भाईचारा, मजहबी रवादारी, अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी पार्टी पुरज़्म। आर्जी मुलाजमीन की मुस्तक़ली के हवाले से इक़दामात उठाने के लिए पार्टी हमेशा पेश। बिजली के निज़ाम में शफाफियत लाकर अवाम को राहत देने के लिए होगा काम। जम्मू कश्मीर में नया पेंशन निज़ाम मुतारिफ कराने के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वादाबंद। दस्तकारों और सन्नत को दरपेश मुश्किलात का हल तलाशने के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है पुरज़्म। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का है ख्वाब। बेटियों के लिए सरकारी खजाने से नई स्कीमें मुतारिफ कराने के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वादाबंद। दफा 370 और 35A पर आईनी और जमहूरी लड़ाई मंशूर में शामिल। आइए श्रीनगर चलें, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से मुनक्किदा अवामी जलसे को कामयाब बनाएं और ये पैगाम दें कि जम्मू कश्मीर के अवाम सियासी तौर जिंदा और बाशऊर है। याद रखिए, 12 नवंबर श्रीनगर में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जलसा-ए-आम। बंदूक नहीं कलम हमारा मिशन है, खून नहीं अमन हमारा नारा है।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद। पाकसार सरसों का तेल ताज़ा और खालिस सरसों के दानों से निकालकर जदीद मशीनरी में कई फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरकर आपके लिए तैयार किया है पाकसार सरसों का तेल, जो आपके खाने में डाले अलग ही जायका और आपकी सेहत का रखे भरपूर ख्याल। पाकसार, जायके पे जान निसार। तो बच्चों बताओ 1098 हेल्पलाइन क्या है और कब इस्तेमाल की जा सकती है? चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की तरफ से बनाई गई हेल्पलाइन है 1098, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ज़ेर निगरानी में चलाई जाती है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेवार है 1098। किसी भी ज्यादती से हमें बचाने वाला है 1098। लावारिस बच्चों को घर भेजने की जिम्मेदार है 1098। 1 घंटे में आने वाली मदद है 1098। तो आप भी याद रखें और अपने घर वालों को भी याद कराएं। 1098 हमारे मुस्तकबिल यानी हमारे बच्चों को महफूज करने का वाहिद और आसान रास्ता। 1098 ब्रॉट यू बाय ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन। ये पैगाम हम यूनिसेफ के इश्तिराक से आप तक पहुंचा रहे हैं। ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन। सर्दियों में आपका गर्म साथी